آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عرب ممالک کی پلیگ ایک جیسے ہوتی ہے اور ان میں کوئی خاص قسم کا فرق نہیں دکھائی دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سارے عرب ممالک کی پلیگ ایک جیسے ہوتی ہے اور ان میں خاص طور پر 4 کلر پائی جاتی ہیں، جن میں بلیک، وائٹ، ریڈ اور گرین شامل ہے۔ ان ممالکوں کے پلیگز میں ممالکوں ایجپٹ، یو اے ای، عراق، جارڈن، کویت، فلسطین، سیریا، یمن اور سوڈان شامل ہے۔ لیبیا اور ساؤتھ سوڈان بھی ان کلرز کو اپنے پلیگز میں استعمال کرتی تھی۔ 1945 میں عرب ممالک میں ایک آرگنائزیشن بنایا گیا جن میں 32 اسلامی ممالکوں نے شرکت کی، لیکن ان 32 ممالکوں میں سے 9 ممالک ایسی تھی جن کی پلیگ مکمل طور پر ایک جیسی دکھائی دیتی تھی۔ ان میں یہ 4 کلر پائی جاتی تھی ان 9 ممالکوں کی پلیگز میں، لیکن سب میں یہ 9 ممالک کے جھنڈے ایک جیسی کیوں ہے اور اس کی پیچھے ریزن کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے۔ تو چلو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اس میں جو بلیک کلر ہے یہ دراصل مسلمانوں کی پہلی خلافت راشدہ اور مسلمانوں کی بعد کے خلافت یا بادشاہیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے وہی بلیک کلر مراد ہے جن کی بلیک کلر اس بلیک جھنڈے سے لیا گیا ہے جو اصحابہ کرام استعمال کرتی تھی۔ دوسرے نمبر آتا ہے وائٹ کلر، تو یہ دراصل امیات اور فاطمیات خلافت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا آتا ہے گرین، تو گرین دراصل مسلمانوں کی سمبل ہے اور یہ ہر پلیگز میں استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے۔ اور آخر میں بات رہی ریڈ کلر کی، تو یہ ہاشمی خلافت اور عثمانی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے جھنڈے کیسے بنائے گئے۔ پہلے تو یہ جھنڈے نہیں تھی، تو عرب ممالک کے جھنڈے کیسے ایسی بنائے گئے۔ تو پہلی بات کرتے ہیں ایجپٹ کی۔ ایجپٹ کے موجود ہونے سے پہلے کنگڈم آف ایجپٹ موجود تھا جو برٹش کے انڈر کام کرتا تھا۔ پھر ایجپٹ میں کنگ فاروق آیا اور اس نے اس جھنڈے کو منتخب کیا اور برٹش سے آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد ایجپٹ کا یہ جھنڈا منتخب کیا گیا۔ پھر آتے ہیں کویت کی طرف۔ 1746 سے 1871 تک یہ فلیگ استعمال کرتے تھے کویت کے لوگ۔ 1746 سے 1900 تک یہ لوگ یہ فلیگ استعمال کرتے تھے۔ پھر برٹش وائسرائے اور سعودی عرب کی جنرل گورنر آئی اور انہوں نے کویت کا فلیگ یہ منتخب کیا 1961 سے۔ اس کے بعد آتے ہیں لیبیا کی طرف۔ لیبیا نے 1864 سے 1911 تک عثمانی سلطنت کو سپورٹ کیا جس کی اس وقت کا فلیگ گرین تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فرینچ، برٹش اور اٹالین سلطنت کو سپورٹ کیا اور آخر میں انہوں نے 1949 سے 1951 تک سائرینسا امپائر کی یہ بلیک فلیگ استعمال کرتی تھی۔ پھر ان چاروں ممالک کی خلافت کی وجہ سے ایک کلر اس لیبیا کی فلیگ میں بنایا گیا۔ اس کے بعد لیبیا کی 1951 سے 1969 تک یہ فلیگ بنا۔ ان سب رنگوں سے 1951 سے 1977 تک لوگ یہ عربک ریپبلک کا فلیگ بھی استعمال کرتی تھی۔ 1977 کے بعد انہوں نے اپنا فلیگ مکمل گرین کیا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنی پرانی فلیگ پر آ گئی جو یہ لوگ 1911 میں استعمال کرتی تھی۔ یمن کی طرف، تو کنگڈم یمن پرانے زمانوں میں یہ فلیگ استعمال کرتی تھی، لیکن ان کے بعد ساؤتھ یمن اور نارتھ یمن یہ فلیگ استعمال کرتی ہے جو ایک جیسی دکھائی دیتی ہے۔ ان وجہ سے ساؤتھ سوڈان نے بھی 1990 میں اپنا فلیگ یہ منتخب کیا۔ اب آتے ہیں حجاز کی طرف۔ حجاز ایک سلطنت تھی جس کی وجہ سے حجاز نے سلطنت سے یہ اختیار کی جو برٹش کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے حجاز کے انڈیپینڈنس کے بعد یہ جھنڈا اپنایا تھا۔ اس کو ایک برٹش وائسرائے سر مارک اسکائکس نے اس جھنڈے کو ڈیزائن کیا تھا۔ اب آتے ہیں عراق کی طرف۔ عراق بھی اسی طرح کی سیم کلر کو مختلف سلطنتوں کی وجہ سے استعمال کرتا ہے، لیکن اس جھنڈے کی درمیان میں صرف گرین کلر اللہ اکبر لکھا گیا ہے اور یہ جھنڈا دراصل حجاز سے انسپائرڈ ہو گیا تھا، اس لیے اس کے درمیان میں اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سیریا۔ 1920 سے ہی عربک کنگڈم سیریا کہلایا جاتا تھا جس کا فلیگ کچھ اس طرح تھا۔ سیریا کا فلیگ اس کلر میں تبدیل ہو گیا اور 1930 سے 1950 تک سیریا میں آزادی آئی اور سیریا اس کے بعد ایک آزاد اسٹیٹ بنا۔ اس کا فلیگ یہ تھا۔ 1958 سے 1961 تک اس کا جھنڈا یہ بنا۔ اس کے بعد سٹارز کی جگہ یہ نشان لگایا گیا، اس لیے سیریا کے لوگ اکثر 2 جھنڈے ہی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جارڈن کی طرف۔ 1917 سے 1920 تک اس کا جھنڈا طرح تھا۔ اس کے بعد جب جارڈن سیریا سے آزاد ہوا اس کا فلیگ یہ تھا جو مختلف اسلامی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فلسطین۔ یہ 1916 میں فلسطین یہ فلیگ استعمال کرتا تھا۔ 16 کے بعد صرف گرین اور وائٹ کو تبدیل کیا گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک